بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں حکیم قاری احمد علی قمر دعا خانے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم سپرم کے متعلق بات کریں گے۔ سپرم کے متعلق کافی سارے جو اہم ترین باتیں کرنے والی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایز اے سپرمیا سپرم کا زیرو کاؤنٹ ہونا، یعنی کہ سپرم بالکل ہے ہی نہیں، زیرو ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی ایک پوائنٹ کہ کون کون سی ایسی غذائیں ہیں جس کی وجہ سے سپرم میں بہتری آ جاتی ہے، اور کون کون سی ایسی غذائیں ہیں یا ایسے طریقے ہیں یا ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے سپرم کاؤنٹ جو کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ سپرم کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ان تمام موضوعات پر ہم تفصیلی بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی چیز ایزوسپرمیا، یعنی سپرم کا زیرو ہونا۔ تو یاد رکھیں، مردوں میں سپرم کی کمی اولاد جیسی نعمت سے محرومی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو یہ جو سپرم ہے، ان کا زیرو ہونا، ان کی بنیادی اور پہلی جو وجہ ہے وہ ہوتا ہے سٹریس۔ ہر وقت اپنے ذہن پر کوئی نہ کوئی ٹینشن سوار اور ہر وقت پریشانی کی حالت میں رہنا، یہ جو سٹریس ہے، یہ چونکہ دماغ کو اتنا مصروف دماغ اس طرف ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی اور کام کر ہی نہیں پاتا۔ اب جب دماغ اتنا سٹریس میں جا چکا ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ ہارمونز کو کریٹ ہی نہیں کر سکے گا۔ جب ہارمونز ہی نہیں وہاں سے نکلیں گے تو پھر نہ وہ بلڈ میں شامل ہو سکیں گے اور نہ وہ خصیتین تک پہنچ سکیں گے جہاں سپرم کی پیدائش ہو سکے۔ تو سب سے بنیادی وجہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں۔ جو پریشانیاں زندگی میں ہر زندگی میں پریشانیاں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماضی اور مستقبل کو بھی ساتھ ملا کے رکھتے ہیں، تو وہ زیادہ ان چیزوں میں گر جاتے ہیں۔ اب جو ماضی گزر چکا ہے اس سے اگر سبق سیکھنا ہے تو سیکھیں، اگر نہ چھوڑیں اس کو بلائیں، اور جو مستقبل ہے وہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اب جو حال کی زندگی ہے اب ہم جی رہے ہیں، یہ ہمیں جینا چاہیے۔ تو کافی ساری اس طرح کی الجھنوں سے بچ جائیں گی آپ، اور سٹریس سے بچ جائیں گی آپ، اور آپ کا جو دماغ ہے وہ اچھے انداز میں ہارمون یعنی کہ بنا سکے گا، اور جس کی وجہ سے پھر آگے جا کے وہ سپرم کی پیدائش میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی وجہ، سٹریس سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، اور یہ کسی نے نہیں نکالنا، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اور دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے گردوں کے انفیکشن۔ گردوں میں اگر کسی طرح کا بھی انفیکشن ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پس سل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پس جیسے جیسے بڑھتی جائے گی تو جو سپرم ہے وہ تو جو سمجھو کہ زیرو ہو جائے گے۔ جتنی زیادہ پس کی جو مقدار بڑھ جائے گی اتنے سپرم میں کمی آتی جائے گی۔ اگر بہت زیادہ ہو چکی ہے پس سل تو اس کی وجہ سے پھر سپرم بالکل زیرو بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور تیسری ایک اہم ترین وجہ سوزاک ہے۔ ریڈ سیل کی آمیزش کہہ رہے ہیں آپ، سوزاک ہے، یعنی کہ سیون کے اندر پیشاب والی جو نالی ہوتی ہے عضو خاص کے اندر، اس کے اندر زخم کا بن جانا، جس سے پھر وہ پیپ ریشہ یا خون جو ہے وہ مادہ منویہ کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس کو مادہ تولید بننے سے مفلوج کر دیتا ہے۔ یعنی کہ سپرم بن رہی ہیں لیکن وہ سیمن کراس کر کے باہر نہیں آ رہے۔ سیمن کے اندر ہی جو سوزاک کی وجہ سے انفیکشن ہو چکی ہے وہ ان سپرم کو ختم کر دیتی ہے، ان کی کوالٹی انتہائی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے سوزاک کا ہونا، یہ سپرم کو ڈیڈ تک کر دیتا ہے، یعنی کہ بالکل زیرو تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور چوتھی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خصیتین کی طرف خون کا مکمل بہاؤ نہ ہونا۔ خصیتین یعنی کہ ذکر کے نیچے، عضو خاص کے نیچے جو دو انڈے ہوتے ہیں خصیتین ہیں، ان کی طرف خون کا بہاؤ کم ہو جانا کسی بھی وجہ سے۔ اور اگر خون کا بہاؤ نہیں ہے تو ہارمونز کیسے وہاں تک پہنچ سکیں گے؟ جب نہیں پہنچیں گے تو پھر سپرم کی جو پیدائش ہے وہ تو ناممکن ہے، اور اگر کم ہے تو وہ پیدائش بھی کم ہوگی، سپرم بھی کم ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے کوئی کسی قسم کا کوئی آپریشن وغیرہ کرے، جیسے مثال طور پہ ہرنیوں کا آپریشن کیا گیا ہے تو اس وجہ سے کوئی ایسا ڈیمیج ہو گیا ہے، کچھ ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ جو خصیتین کی طرف جو خون کا بہاؤ تھا اس میں کسی قسم کی کوئی بلاکیج آ گئی ہے۔ اب وہ بہاؤ ہی جب رکا ہوا ہے تو سپرم تو پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔
یہ بھی ایک بڑی اہم ترین وجہ ہے۔ اور پانچویں ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصنوعی ہارمونز کا استعمال کرنا۔ اب ایک تو قدرتی طور پہ ہمارے جسم کے اندر ہارمونز پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو جم جوائن کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، وہ اپنے جسم کو اچھا دیکھنے کے لیے اور دوسروں کو اچھا اور بڑھیا دکھانے کے لیے وہ ایسی ادویہ، ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہارمونز بہت زیادہ لیتے ہیں ان دوائیوں کے اندر سے۔ اب وہ مصنوعی طور پر لے رہے ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر جسم کے اندر ہارمونز کا جو عمل چل رہا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ڈوز بڑھ جاتی ہے ان کی اپنی، یہ ہارمونز لینے کی دوائیاں جو حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اندر جو سسٹم تھا قدرتی طور پر وہ ہارمون کو کریٹ کرنے والا وہ بند ہو چکا ہے۔ اب وہی قدرتی سسٹم تھا جس نے ہارمونز کو کریٹ کرنا تھا اور پھر وہی جا کے آگے پھر میں نے سپرم کو پیدا کرنے والا تھا، اب اس کو خود ہی ڈیمیج کر دیا، بلکہ ختم کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ جتنی بھی جو جم میں ادویات استعمال کی جاتی ہیں اپنی باڈی کو بڑا فربا بنانے کے لیے اور بڑا اچھا اور اپنی مرضی کا دکھانے کے لیے، تو پھر اس کے جب دیکھیں قدرت کے ساتھ جب چھیڑ چھاڑ کریں گے، قدرت سے پنگا لیں گے تو پھر نقصان ہونا تو یہ تو پکی بات ہے نا۔ اور اسی طرح ایک اور بہت اہم ترین وجہ ہے، چھٹی وجہ، ایک بڑی اہم ترین، بلکہ میں سمجھوں گا کہ میرے علم کے مطابق یہ بھی ایک آخری وجہ ہے، جو ہارمونز کا زیرو ہو جانا ہے۔ اور ہارمونز کا زیرو ہو جانا مطلب کہ سپرم کا زیرو، سپرم کی پیدائش میں رکاوٹ، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ اور یہ ہے کہ خصیتین میں سے کسی بھی ایک خصیہ کا، اس کی گروتھ کا رک جانا۔ مثال کے طور پہ، اور وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ خصیتین کو اگر بغور دیکھا جائے تو سائز چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ایک خصیہ کا سائز چھوٹا ہے، ایک کا بڑا ہے، اور یہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی بچپن میں یا کسی بھی عمر میں آپ کو کہیں چوٹ لگ گئی تھی خصیہ پر، اس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا اور اس کی جو گروتھ تھی وہ رک گئی تھی۔ اب وہ وہاں ہی رکا ہوا، اس کا سائز اب ایک خصیہ کا سائز چھوٹا ہے، ایک کا بڑا ہے، تو اس وجہ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے سپرم کی پیدائش میں رکاوٹ کی۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ابھی اگر بات کریں گے اس کے متعلق کہ کون کون سی غذائیں ہیں جو استعمال کرنی چاہیے، سپرم میں بہتری آتی ہے، سپرم کی کوانٹٹی میں بہتری آتی ہے اور کوالٹی میں بہتری آتی ہے، اور اسی طرح کون کون سی چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے سپرم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں ان چیزوں کی بھی وضاحت بڑے آسان اور بڑے ہی آسان انداز میں بتا دوں کہ کون کون سی غذائیں ایسی ہیں جن کو استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن آخر میں آپ کو اس کے علاج کے متعلق جو کہہ چکا تھا وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار اس وجہ سے پریشان ہے کہ سپرم کی کمی ہے، اس وجہ سے پریشان ہے، تو یقیناً آپ کی پریشانی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ ابھی آپ کی اسکرین میں یہ جو نمبر چل رہا ہے نا، یہ واٹس ایپ نمبر میرا ہی یہ ذاتی نمبر ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ ہمارے دواخانے پہ بہترین دوا ہے اور الحمدللہ تسلی بخش دوا ہے، جس میں سپرم کے یعنی اکاؤنٹ میں اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر تعداد کم ہے تو اب بھی آپ رابطہ کریں۔ کسی بھی طرح سے آپ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ ایک بار ضرور رابطہ کریں ہم سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا، لازمی طور پر فائدہ ہوگا۔ تو آج کے لیے میرے محترم بھائیوں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔